السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس موقع سے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا ایک سنہرا اور ضروری موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اسلام ایک ایسا دین ہے جو آخری دین ہے، جامع اور مکمل ہے، جو ایک نظام حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، اور بجا طور پر اسلام کے ماننے والوں کے ذہن میں یہ بات تازہ رہنی چاہیے اور یہ تمنا ہر دم جمع رہنی چاہیے، یہ آرزو، یہ خواب ہمیشہ آنکھوں میں سجائے رہنا چاہیے کہ اللہ کی حاکمیت اللہ کی زمین پر قائم ہو، بندے اللہ کے، زمین اللہ کی، تو نظام بھی اللہ کا ہو، سسٹم بھی وہ ہو جو قرآن کا سسٹم ہو، عدل، انصاف، مساوات اور برابری، آزادی، اور ان سب کا وہ مفہوم جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہو، ان الحکم الا للہ، وہی قادر مطلق ہے، وہی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، تو زندگی کے ہر شعبے میں اسی کا قانون اور اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام صرف کسی ایک شعبے کا مذہب نہیں ہے کہ صرف عبادات سکھاتا ہو کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق سر جھکا کر اور نماز پڑھ کے اور روزہ رکھ کے، حج کر کے اور زکوٰۃ وغیرہ دے کر اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت کی سب سے زیادہ معتبر اور اہم شکلیں یہی ہیں۔ اللہ نے عبادت کے طریقے یہ متعین کر دیے، ان کو کرنا ان کے کنڈیشنز کے ساتھ ضروری ہے، لیکن اسلام چھوڑتا نہیں کسی انسان کو آزاد اور کسی انسان کو قانون کی گرفت سے باہر، اس کے اپنے عائلی نظام میں جو پرسنل اللہ کے مسائل ہیں، کہ کوئی یہ کہے کہ یہ میرے بالکل انڈیویجول اور پرسنل مسائل ہیں، تو اس میں قرآن اور حدیث سے کیا تعلق، اور ہم اس معاملے میں جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے۔ اسلام نے آزاد نہیں چھوڑا، نکاح، طلاق، خلا، عدت، وراثت، جو کچھ بھی ہوگا وہ اسلام کے قانون کے مطابق ہوگا اور ہر مسلمان پر وہ چیز نافذ ہوگی۔ اگر ہم بازار میں جو معاملات کیے جاتے ہیں، جو بھی آپس میں ڈیل کیے جاتے ہیں، جو بزنس کیا جاتا ہے، لینے کے بھی قانون ہیں، دینے کے بھی قانون ہیں، اور اللہ رب العزت نے وہاں بھی جامع ترین اپنا دستور اور صحیح اور بہتر طریقہ مسلمانوں کو دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے کہ تمہیں اس طریقے پر معاملہ کرنا چاہیے
کسی کا مال ناجائز تم نہیں لے سکتے، اس کی رضامندی کے بغیر معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بنیادی اصول دے دیے گئے ہیں۔ تم اگر کاروبار کر رہے ہو تو یہ جائز ہے، اور اگر تم سود کی لین دین کر رہے ہو تو یہ ناجائز ہے۔ تمہیں اگرچہ دیکھنے میں ایک لگے لیکن ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی دستگیری فرمائی اور وہاں بھی انسان کو معاملات کے بھی اصول سکھائے۔ اخلاقیات کو ہم دیکھ لیں، جو ایتھکس ہیں، مورلس ہیں، ان کو بھی اسلام نے نہیں چھوڑا۔ وہاں بھی بھرپور، بلکہ صرف اخلاق کو الگ سے نہیں بیان کیا، بلکہ ہر چیز میں کوڈ آف کنڈکٹس بتائیں، ہر چیز میں ضابطۂ اخلاق بتایا۔ ضابطۂ اخلاق کو کہیں بھی اسلام نے نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اخلاقی پہلو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ ایسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں اور اذیت پہنچ رہی ہے، تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہاں بھی اخلاق کو ملحوظ رکھنا تھا۔ تو اسلام نے اخلاق کو کسی بھی حال میں، آپ حج میں دیکھ لیں، کون مسلمان ہے جو حجر اسود کو بوسہ لینا نہیں چاہتا، اسے چومنا، اس کی تقبیل کرنا، اور شریعت کا حکم بھی ہے۔ لیکن اگر ہماری اس کوشش کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو، ہمارے ساتھ چلنے والوں کو اذیت پہنچتی، ہم ان کو دھکے دے رہے ہیں، ان پر گرے پڑے جا رہے ہیں، اور کسی طرح ہم حجر اسود کا بوسہ لے لینا چاہتے ہیں، اسے چوم لینا چاہتے ہیں، تو اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی، بلکہ کہا آپ دور سے استلام کر لیں، وہ کافی۔ اور ایذائے مسلم کو حرام قرار دیا، مسلمان کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جتنے بھی شریعت کے آپ دیکھیں گے بہت مخصوص عبادات کے اندر بھی، حتیٰ کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اسے بھی ہدایت دی گئی کہ بہت طویل نماز نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں میں کچھ ضعیف لوگ ہوں، کچھ مجبور ہوں، معذور ہوں، کچھ ضرورت مند ہوں جن کو فوری شدید ضرورت سے جانا ہو، کوئی کام ہو۔ ان تمام لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے معتدل نماز پڑھائی جائے، جس میں ماڈریشن کا خیال رکھا جائے، اس کے اندر میانہ روی کا خیال رکھا جائے، نہ بہت مختصر ہو کہ تعدیل ارکان بھی نہ ہونے پائے، اور نہ اس قدر طویل ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دشواریوں میں پڑ جائیں۔ تو اخلاق کے اندر بھی اسلام نے ہر طرح کی تعلیم دی، ہدایت دی، انسٹرکشنز دیے۔ ایسے ہی ہمیں اپنی فکر میں، اپنے تھاٹس میں، اپنے آئیڈیاز میں اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو بالکل نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے، یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں یا تو ڈیموکریسی ہے یا منارکی ہے، بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اس لیے اسلام کا جو بہت ہی ماڈل سسٹم ہے، جسے خلافت کا نظام کہا جاتا ہے، تو اس کا اب کوئی گزر نہیں ہے، اور اس کے بارے میں کچھ سوچنا یا اس کی بات کرنا بے فائدہ چیز ہے بالکل۔ اس بارے میں کم از کم ہمارے ذہنوں میں یہ تصویر واضح ہونی چاہیے، خلافت امیر سے بیعت کا نام ہے، خلافت کسی کا حق دبانے کا نام نہیں ہے، جس میں اللہ کے ان بندوں کو بھی حق دیا جاتا ہے جو اللہ کے وہ بندے جو اسلام لا چکے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان چکے ہیں اور بنیادی عقائد کے پابند ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اللہ کے باغی ہیں، منکر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، وہ بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہوں، اگر وہ اسلام کے زیر سایہ ہیں، اسلام کے زیر سایہ ہیں، اور کسی اسلامک اسٹیٹ کے وہ شہری ہیں، تو ان کو وہاں کے ایک سٹیزن کی حیثیت سے ان کے بھی رائٹس رکھے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں میثاق مدینہ بنایا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حیدرآباد کے مشہور محقق تھے اور بہت بڑے رائٹر، پیرس میں رہے، انہوں نے اس کو جمع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میثاق مدینہ کو دوبارہ شائع کیا اور مختلف زبانوں میں شائع کیا۔ اس میں دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا کیا حق رکھا تھا، عیسائیوں کا کیا حق رکھا تھا،
تو اسلام کا وہ مکمل نظام دنیا کے سامنے ہمیشہ آنا چاہیے، اور اسی سیاق میں ہمیشہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا اور جس سادگی سے انہوں نے زندگی گزاری، وہ ایک نمونہ ہے اس بات کا کہ اسلامی نظام سیاست میں، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں کوئی آگے بڑھ کر یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے حاکم بنا دو، مجھے رولر بنا دو، مجھے ٹکٹ دے دو اور مجھے امیدوار بنا دو۔ اس کو لوگ چنتے ہیں، منتخب لوگ چنتے ہیں، سوچ سمجھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس کے علم کو دیکھ کر، اس کی امانت داری کو دیکھ کر اس کو چنتے تھے لوگ، اور پھر وہ یہ کر کے دکھاتا تھا کہ جو بیت المال کے پیسے ہیں، جو بھی رقم ہے، جو مال ہے اس کے اندر، ایک حصہ شمع ذرہ بھی اس میں سے جو اس کے مال میں شامل ہو جائے یا وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، اس نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، بلکہ جتنا جائز تھا وہ بھی نہیں لیتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال دی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ بعض حضرات اپنے ذاتی مفادات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی محترم شخصیت سے ایسے لوگوں کی مثال دے دیتے ہیں کہ جن کا دور دور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس پر تنبیہ ہونی چاہیے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور منبر مسجد سے مذمت کرتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے کہ ہم کیسی مقدس شخصیت کا نام لے رہے ہیں اور کس کو کس سے ملا رہے ہیں۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ ڈیموکریسی کا جو نظام ہے اور مسلمانوں کے بہت ہی معیاری نظام حکومت کے سقوط کے بعد اس کو بدنام کر کے اور ختم کر کے 1924 میں دنیا سے اسے ناپید کر دیا گیا اور اسے بالکل ملیامیٹ کر دیا گیا کہ اب کوئی سوچ نہیں سکتا اس کے بارے میں، اور اس لیے اس قسم کی باتیں کرنا اور اسلام کا نظام سیاست اور خلافت اور بیعت اور خلیفہ اسے جرم قرار دے دیا گیا۔ لیکن کس قانون سے جرم قرار دیا؟ ہم اپنے افکار کی بات تک نہیں کر سکتے۔ جہاد کے لفظ کو معیوب بنا دیا گیا، اس کو غلط اس کی ترجمانی کر دی گئی۔ یہ دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے ذریعے تھے۔ آج بھی دنیا اگر اس کو اپنا لے تو جن بھول بھلائیوں میں بھٹک رہی ہے وہاں سے نکل کر اس کو صراط مستقیم مل جائے۔ لیکن افسوس کہ ہم اب بہت دور آ چکے ہیں۔ ہم نے ڈیموکریسی کے نظام کو سپورٹ کیا، ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی، اس کے بعد یہاں جو بھی حکومت بنی اس کے تحت پارٹیاں بنی، پارٹیوں کے تحت الیکشن ہونے لگے، اور مسلمان کو بھی دستور میں، یہاں کے کنسٹیٹیوشن میں حقوق دیے گئے، ایسے حقوق دیے گئے کہ جن سے کم اس کے اپنے ذاتی مفادات کی حفاظت ہوتی۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر اسلام کا جو کرمنل لا ہے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اسلام کا جو نظام ہے اس انداز کا، جس میں پورا اس کا اقتصادی نظام ہے، اس کا جو فائنانس سسٹم ہے، اس کا اکنامک سسٹم ہے، اسے نافذ کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا، اسے محدود کر دیا گیا ہے، اس سب کو کنسٹیٹیوشن کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ لیکن مسلمان اپنی عبادت کرنے میں آزاد ہیں، مسلمان اپنی زندگی کے جو دیگر مسائل ہیں، جو عائلی مسائل ہیں، نکاح، طلاق، خلا، عدت، وراثت، وصیت، وقف کو بھی ایک اجنبی سی چیز بنا دیا گیا، اور ایسے لوگ اس پر حاوی ہو گئے کہ وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کا مسلمانوں سے یا مسلمانوں کے آباء و اجداد سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، یا وہ مسلمانوں کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ کچھ اور لوگوں کے احسان تلے دبے ہوئے۔ یہ وہ چیزیں جن میں مسلمانوں کو چاہیے، اور خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اوقاف کی لڑائی لڑیں اور اس لڑائی کو ختم نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہماری چیز ہے، اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں وہی وہ لڑائی لڑ سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اسے جاری رکھیں، یہ سوچ کر کہ یہ چور اچکے بدماش لوگ سب مسلط ہیں اس لیے ہم کنارہ کش ہو جائیں، یہ بھی ایک طرح کا جرم ہے جو ہم اجتماعی طور پر مرتکب ہو رہے ہیں اس کے، اور ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، صرف کام ہمارا تنقید کرنا رہ گیا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم آگے بڑھ کر کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا جاتا۔
اس کے ساتھ ساتھ جب ان بنیادی چیزوں کا حق ہمیں کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہمیں دیے گئے، اسی میں ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا گیا۔ الیکشن میں خود ایک مسلمان کو امیدوار بننے کا، کینڈیڈیٹ بننے کا حق دیا گیا۔ ان حقوق کا بھی استعمال یہاں کے حالات میں ضروری ہے۔ ہم اسے فرض اور واجب کی اسلامی اصطلاحات میں اس لیے نہیں بیان کرتے کہ ہم ڈیموکریسی کے بارے میں 2 سے زیادہ رائے رکھتے ہیں، لیکن واجب لغیرہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو بعض انتظامی ضرورتوں کی وجہ سے بعض چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ جس نظام سیاست کے تحت آپ رہ رہے ہیں، اگر یہاں رہتے ہوئے ہم نے اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں بنائے اور جو ضروری ہماری تیاری ہے اور ایک سٹیزن کی حیثیت سے جو ہمارے رائٹس ہیں ان کو بھی لینے سے ہم دستبردار ہو گئے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور بعض مسلمان بینکوں میں اپنے انٹرسٹ کی رقم بھی چھوڑنے لگے، یہ اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ اسے لے کر کسی غریب کو دے دیں، یہ بھی زحمت نہیں کی، اور انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم سود کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ لیکن اس سے بڑا نقصان جو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے اس پر نظر کرتے ہوئے جب 2 نقصان جمع ہو جائیں تو کم درجے کا نقصان یا کم درجے کا گناہ کرنا پڑتا ہے، اور اس حالت میں پھر وہ گناہ نہیں رہتا اگر اسے کرنا ضروری ہو جائے۔ تو ایسے ہی اگر مسلمانوں نے سب نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں اتارنے ہیں، ہمیں امیدوار نہیں بننا ہے، ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینا ہے، تو جو حالت ہوتی چلی آئی کہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی دیکھ لیں، اسمبلی میں ہماری نمائندگی دیکھ لیں، ہم دستے سوال دراز کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے چند لوگوں کو لے جاؤ، کم سے کم کچھ تو وہ نمائندگی کریں گے، لیکن یہ سلسلہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان امیدوار بھی کھڑے ہوں، اور مسلمان امیدوار بھی موجود ہوں، ان کے مقابلے میں غیر مسلم ہو۔ اپنے بہت سے معاملات میں ایک مسلمان ہے جو بہت زیادہ پرہیزگار دیندار نہیں ہے، لیکن وہ اس میدان کا آدمی ہے کہ کم سے کم جو وعدے وہ کر رہا ہے اپنے ووٹ دینے والوں سے، وہ وعدے پورے کرتا آیا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ بنیاد ہونی چاہیے کسی کو ووٹ دینے کی کہ وہ اپنے وعدے دوسروں کے مقابلے میں کم سے کم زیادہ پورے کرتا ہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہترین کے مقابلے میں کم خراب کو لے لیا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر ہم چاہیں کہ بہت زیادہ 100% بالکل ایسا ہو جو ہم چاہتے ہیں اور سارے باکسز ٹک کر دے، آج کے دور میں اور خصوصاً ہماری سیاست کے نظام میں کہ جہاں نہ پڑھے لکھے ہونے کی شرط ہے، نہ کسی قسم کے اخلاقیات کے پابند ہونے کی شرط ہے، بلکہ جو کرائم کی لسٹ میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں اور جو لوگ نشان ابہام سے پتہ لگاتے ہیں کہ ہمیں دستخط کہاں کرنا ہے، وہ انگوٹھے کا نشان لگاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہمارے سرپرست بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب میں جہاں اپنا اختیار نہیں ہے کہ ہم کینڈیڈیٹ بنا سکیں، ہم امیدوار نامزد کر سکیں، کم سے کم جو لوگ کھڑے ہیں ان میں یہ تو دیکھیں کہ ان میں 2 اعتبار سے کون بہتر ہے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مجبوراً کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے خزانے کا اور کنٹرول کا نظام دے دیجئے اور غلے کی تقسیم کا نظام دے دیجئے، میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں، میں نگہبان بھی ہوں اور میں آگاہ بھی ہوں، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، کوئی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اور میرے اندر اس کی صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے کہ میں اس کام کو بہتر طور پر انجام دے پاؤں گا۔ تو آج بھی اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں آگے آیا، کوئی مجھے امیدوار بنانے والا نہیں، کینڈیڈیٹ بنانے والا نہیں، میں آگے بڑھ کر خود کوشش کروں گا اپنے کو لانے کی بعض لوگوں کے مشورے سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب ہم شر کو پھیلتا ہوا دیکھیں، چاروں طرف خیانت دیکھ رہے ہیں، کم سے کم مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ میں امانت کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہوں، تو آگے بڑھ کر خود بھی امیدوار بنا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم ووٹ دینے جائیں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ شخص امانت کا کتنا پاسدار ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ جو حکومت کے پیسے ہیں ان کا بے جا و بے دریغ استعمال کرتا ہے، یہ بھی ایک خواب ہو گیا کہ کوئی
سیاسی پارٹی کا امیدوار ہو اور کوئی کھڑا ہو اس بات کے لیے کہ ہم آپ کو آپ کے حقوق دیں گے، ہم آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کے گلی محلوں کو بہتر بنائیں گے اور آپ کو آپ کے گھروں کا انتظام کریں گے وغیرہ، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ شاہی محلوں میں رہنے کے پابند ہے۔ پہلے ان کا خواب یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی اور معیار زندگی کو بلند کرنا ہے۔ اسی ہندوستان میں ایسے لوگ بھی گزرے، آزادی کے بعد بھی۔ ڈاکٹر راجندر پرساد جب اپنی مدت پوری کر کے پٹنہ گئے تو اس وقت ان کے پاس ذاتی مکان نہیں تھا۔ نہرو جی کے پاس جب دارالمصنفین اعظم گڑھ جو بڑا اکیڈمک ادارہ ہے وہ اس کے ممبر تھے، مولانا مسعود علی ندوی صاحب ان کے پاس ان کی ممبرشپ فیس لینے گئے تو انہوں نے اپنا پاس بک دکھایا کہ میرے پاس ابھی اتنی رقم نہیں ہے، اور اس وقت انہوں نے 2 قسطوں میں 500 کی ادائیگی کی۔ واللہ عالم انہوں نے خود اس بات کو جن کے ساتھ پیش آیا انہوں نے لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے راستوں سے لوگوں نے پیسے بنائے، اس کے خلاف بھی بہت سارے ریکارڈز ہیں، لیکن اس دور کے مقابلے میں اگر آج کو ملائیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہتر تھا۔ آج کروڑوں کی بات نہیں ہوتی ہے، 100 کروڑ، 1000 کروڑ، لاکھ کروڑ، اور کروڑ کے ایسے لگتا ہے یہ سب گنتیاں جیسے کہ بچوں کا کھیل ہیں، اور اس کے پیچھے ان فیگرز کی، نمبرز کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی، اور غریب 2 پیسے کا محتاج ہے۔ تو ایسے میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ خائن تو نہیں ہے، خیانت دار اور ایسا شخص جو امانت کا لحاظ رکھنے والا ہے نہیں ہے، اس کو بھی ہمیشہ اپنے ووٹ سے محروم رکھا جائے۔ اسی طرح سے اس بات کا خیال رکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ وہ صلاحیت بھی رکھتا ہو، بہت امانت دار ہو، بہت پرہیزگار ہو، نیک ہو، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، کہاں کس کینڈیڈیٹ کو اتارنا ہے اور کس اعتبار سے الیکشن لڑنا ہے، یا تو اسے سوجھ بوجھ نہیں ہے یا وہ کسی سازش کا شکار ہے۔ ان باتوں کو بھی دیکھتے ہوئے کسی کے دباؤ میں اور کسی کے بیان سے متاثر ہوئے بغیر ہمیں چاہیے کہ ہم ذاتی طور پہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں، چونکہ جو ہم ووٹ استعمال کر رہے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں، اور جھوٹی گواہی سے منع کیا گیا ہے۔ دل میں ہے کہ یہ آدمی مستحق نہیں ہے، لیکن کیا کریں، سب لوگ دے رہے ہیں تو چلو اسی کو دے دیتے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھے، آپ نے فرمایا عُدِلَتْ شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک سے ملا دیا گیا، اس لیے جھوٹی گواہی دینے سے ہم اعتراض کریں۔ جب کسی کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اگر صحیح سمجھ کر دے رہے ہیں پھر وہ غلط نکلا، ہاؤس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ سمجھیں ان کا خدا جانے، لیکن اگر ہمیں اس کا تجربہ ہے تو سابقہ تجربے سے فائدہ اٹھائیں، ہم سو نہ جائیں۔ کرناٹک الیکشن میں مسلمانوں نے کر کے دکھایا ہے، ہم یہاں کر کے دکھائیں کہ ہم اپنی پسند کی حکومت بنائیں گے، اور جب ہم امیدوار بناتے ہیں تو ہمارے ہی درمیان سے جو لوگ مقننہ میں جاتے ہیں اور جو لوگ انتظامیہ میں جاتے ہیں، عدلیہ میں جانتے ہیں، جو برانچز ہیں ڈیموکریسی کی، کہ کہیں پر لیجسلیچر ہے اور جوڈیشری ہے، ایگزیکیوٹیو باڈی ہے، تو وہاں یہی لوگ کام کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے سارے لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، یہ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے نمائندے پہنچ رہے ہیں اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمیشہ آئندہ معلوم نہیں کہ الیکشن کے حقوق ہی ختم نہ کر دیے جائیں، ووٹ سے محروم نہ کر دیا جائے، تو آج ہم بیداری کا ثبوت دیں اور دکھائیں کہ اس کی کیا طاقت ہوتی ہے، ہم اسے شہادت سمجھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ دے رہے ہیں، لائن لگ کر لوگ ووٹ دے رہے ہیں، مجھے نہیں جانا، میں اس میں جس کو بھی ووٹ دو ویسے ہی لوگ آتے ہیں، ہمارا کیا ہے اس میں؟ ذاتی مفاد کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہ ہو، لیکن اجتماعی طور پر اگر دیکھیں تو یہاں کی ضرورت ہے کہ ووٹ دے کر اپنے پسند کی حکومت بنائی جائے۔ اسی طرح سے اسی لیے میں نے کہا کہ واجب لغیرہ ہی ہے، یعنی جن کاموں کو ہم کرنا چاہتے ہیں، بہتر طریقے پر اپنے سماج کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کم سے کم ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو امیدوار بنائے، ایسے لوگوں کو لایا جائے حکومت میں کہ جو ہمارے تقاضوں کو، ہمارے مطالبات کو سمجھیں اور کم سے کم چین سے جینے دیں اور بنیادی حقوق سے محروم نہ کریں۔ اگر سب کے سب کرپٹ ہو جائیں تو بھی اس میں دیکھنا پڑے گا کہ بہتر کون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم سفارش کرتے ہیں، یعنی اس کی ایک حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، دوسری حیثیت
سفارش کی ہے، شفاعت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، اچھی سفارش کریں اس سے حصہ ملے گا، اجر ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، غلط سفارش کریں گے، غلط لوگوں کو ہم ریکمنڈ کریں گے اور ان کے لیے ہم سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے، گویا کہیں گے کہ یہ آدمی زیادہ مستحق ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اسمبلی میں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں، اور ہم اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ تو اگر ووٹ کی حیثیت سفارش کی بھی ہے تو بھی یہاں دیکھنا پڑے گا کہ صحیح لوگوں کے لیے سفارش کی جائے۔ حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت نے چوری کی تھی، یہ کسی خاص شخص نے جرم کیا تھا، تو انہوں نے سفارش کرنا چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سزا جاری کرنا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ اگر کوئی معمولی آدمی کچھ کام کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، اور اگر کوئی معتبر اور بڑا آدمی کام کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ یہ نہیں ہوگا، عدل و انصاف قائم ہو۔ اسی طرح ووٹ کی ایک حیثیت وکالت کی بھی ہے کہ ہم اپنا وکیل بنا رہے ہیں، اپنا نمائندہ اور ترجمان بنا رہے ہیں۔ اگر ہم نے غلط آدمی کو جانتے بوجھتے ترجمان بنایا تو جو موکلین ہیں، جو وکیل بنا رہے ہیں، وہ اس میں غلطی کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس پر ان کا مواخذہ ہو جائے۔ اسی طرح ووٹ کی جہاں شہادت کی حیثیت ہے، جہاں حیثیت اس کی شفاعت یعنی سفارش کی ہے، جہاں اس کی حیثیت وکالت کی، ان سب سے بڑھ کر اس کی حیثیت امانت کی ہے کہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم رائے دہی کے پابند ہیں، ہم ووٹ دینے والے ہیں، ووٹر ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم صحیح طور پر گواہی دیں، اور اگر کوئی خیانت کرنے والا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کسی اور کو اور دے رہے ہیں کسی اور کو، تو ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس لیے شریعت کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھی پہلو کہ جس کی رہنمائی ہمیں شریعت سے نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پورے شرح صدر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور اس بات کے ساتھ کہ بعض وجوہات کی بنا پر ہمارے لیے ووٹ دینا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی تعداد میں علماء کے فتاوی موجود ہیں اس پر، اور دنیا بھر کی جو فقہی کونسلز ہیں انہوں نے اس پر فیصلے دیے ہیں کہ جمہوری نظام میں مسلمانوں کو کم سے کم اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے زندہ رہنا اور اسے اپنے بازوؤں کو اس کے ذریعے سے قوت عطا کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آنے والے اسمبلی الیکشن میں جن ریاستوں میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، خصوصاً ہماری ریاست میں، ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اپنی رائے کا صحیح استعمال کریں اور اپنے علاقے سے، اپنی کانسٹیٹیونسی سے صحیح شخص کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسے معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں اور نہ غلط اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اسے امانت سمجھیں، اسے شفاعت سمجھیں، اسے وکالت سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ شہادت ہے، اور ان تمام چیزوں میں جن باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ان کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔